بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یبعثهم اللہ جميعا فیحلفون له كما یحلفون لكم ویحسبون انہم على شیء الا انہم هم الكاذبون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، ایسی قوم جن پر اللہ کا غضب ہوا ان سے یہ لوگ دوستانہ رکھتے ہیں، منافقین کا ذکر ہوا، ان سے یہ دوستانہ رکھتے ہیں، یہ نہ پکے پکے ان میں سے ہیں، نہ یہ یہودی ہیں، نہ یہ مسلمان ہیں۔ فرمایا ان کے پاس جاتے ہیں، ما ہم منکم، نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، جس دن رب کائنات انسانوں کو اٹھائیں گے اور سامنے کھڑا فرمائیں گے، تو جیسے یہ آپ کے سامنے اب قسمیں کھا رہے ہیں ایسے اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے۔ اللہ پھر فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرمائیں گے ان کے منہوں پر مہر لگا دو، ان کے ہاتھ اور پاؤں آج گواہی دیں گے۔ فرمایا یوم یبعثهم اللہ جمیعا، جس دن اللہ اٹھائیں گے ان سب کو، فیحلفون له، تو قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے، کما یحلفون لکم، جیسا کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں آپ کے سامنے، جیسے یہ آپ کے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں۔ فرمایا یحسبون انہم علی شیء، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ بھی کسی مقصد پر ہیں، وہ بھی کوئی کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ منافقت کوئی کام نہیں۔ فرمایا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بھی کسی شے پر ہیں۔ الا انہم، آگاہ رہو، خبردار رہو اس بات سے، انہم هم الکاذبون، بے شک یہ منافق جھوٹے ہیں، سر سے پیر تک یہ جھوٹ ہی جھوٹ ہیں۔ فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور ان سے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا ہے۔ اللہ نے ایک قانون اور ایک قاعدہ ارشاد فرما دیا کہ جس پر شیطان قابو پا لیتا ہے اس کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں اگر کوئی دشمن کو قابو کر لے، اس کے ہاتھ کھڑے کروا کے اس کی تلاشی لی جاتی ہے کہ کوئی خطرناک مواد، کوئی میرے خلاف کوئی ایسی چیز نہ ہو جو مجھے نقصان دے، تو اس کی حفاظت کی جو بھی چیز اس کے پاس ہوتی ہے اس سے لے لی جاتی ہے۔ فوجی اگر کسی دشمن کو پکڑتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، اس کی ہاتھ کھڑے کروا کر اس سے وہ چیزیں جو اس نے اپنی حفاظت کے لیے رکھی ہوتی ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ تو اللہ نے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، فرمایا عدو مبین، بہت بڑا دشمن ہے تمہارا، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ اس دشمن کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو ایک ہتھیار عطا فرمایا، وہ ہتھیار ہے اللہ کا ذکر۔ جب شیطان کسی پر قابو پا لیتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے ذکر کو بھلا دیتا ہے اور ذکر سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد نماز ہے، اور ذکر سے مراد نماز بھی ہے، ذکر سے مراد قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، اور ذکر سے مراد اللہ اللہ کرنا بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، 2 دفعہ اللہ اللہ۔ فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کوئی ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا اس کائنات میں موجود ہے۔ تو فرمایا شیطان اس کو ذکر سے دور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر کرنا اللہ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو حکم فرمایا،
حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جا رہے ہو، اذهب انت واخوک بآیاتی، میرے معجزات لے کر آپ اور آپ کے بھائی جائیں، انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، وہاں پر جا کر میرے ذکر کو بھول نہ جانا، میرا ذکر کرنا۔ اور انسان کی سب سے مشکل اور سخت حالت ہوتی ہے وہ جہاد کی حالت ہوتی ہے، میدان جنگ میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا، اس وقت دماغ صرف لڑائی پر ہوتا ہے۔ ایک بات یاد آئی، لڑائی ہو رہی تھی سامنے، ایک بندے کو مار رہے تھے، تو جب لڑائی ختم ہو گئی، چھڑا چھڑو لیا، تو میں نے اس بندے سے پوچھا کہ یار تو کراٹے سیکھا ہوا ہے، تو کیسے مار کھا رہا تھا ان سے؟ تو کہتا ہے کہ لڑائی میں مجھے تو سارے کراٹے ہی بھول گئے۔ تو لڑائی میں جو ہے وہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، لڑائی صرف یاد رہتی ہے، وہ جب اسے پڑھی نا تو اسے کراٹے بھول گئے، سب کچھ بھول گیا۔ تو اللہ نے فرمایا لڑائی میں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جو مومن بندے ہیں جب وہ میدان میں ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کو بھولتے نہیں ہیں۔ یہی کامیابی ہے۔ انسان کی تین حالتیں ہیں، یا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، تین حالتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں حالتوں میں ذکر کرنے کا حکم فرمایا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے کھڑے اللہ کا ذکر، بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرو، لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرو، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرو۔ اور کسی عبادت کے بارے میں اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ کثرت سے، یوں نہیں فرمایا کہ کثرت سے نمازیں پڑھو، 5 وقت کی نمازیں فرض کی، حج زندگی میں ایک بار فرض فرمایا، سال میں زکوٰۃ ایک بار فرض ہے۔ کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ کثرت سے کرو، ہاں ایک عبادت ہے جس کا کہا گیا اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے کیا کرو۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان کے وار سے محفوظ رہتا ہے، شیطان اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ فرمایا اور جس پر شیطان قابو پا لیتا ہے اس کا سب سے پہلا یہ ہتھیار چھینتا ہے، ذکر سے اسے دور کر دیتا ہے۔ فرمایا جو ذکر سے دور ہو جاتے ہیں اولئک حزب الشیطان، یہی شیطان کی جماعت ہے، شیطان کی جماعت ہی اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتی ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ رہو اس بات سے، ان حزب الشیطان، شیطان کی جماعت، هم الخاسرون، نہایت نقصان اور خسارے میں۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہی وہ لوگ ہیں جو ذلت میں ہوں گے، جو رسوائی میں ہوں گے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرا رسول غالب رہیں گے۔ اغلبو ہوتا تو بھی کافی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے لام تاکید کا لا کر، نون مشدد لا کر، آگے آنا کا لفظ لا کر یہ ارشاد فرمایا، پکی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے اللہ اسے بھی کبھی رسوا نہیں فرمائیں گے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہم ہر اس بندے کی مدد کریں گے جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے۔ فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، اور جو اللہ لکھ دے اللہ کے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے لاغلبن، میں میرا رسول غالب آئیں گے۔ یہ منافق یہ کافر جتنا زور لگا لے یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹا نہیں سکتے۔ یہ کہتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی ہے، ہم تو آپ کو انا آتیناک الکوثر، ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھتے رہیں، اللہ کی راہ میں قربانی دیتے رہیں۔ ان شانیک هو الابتر، محبوب آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، آپ کا دشمن مٹ جائے گا، آپ کا گستاخ مٹ جائے گا، آپ کا بے ادب مٹ جائے گا۔ انا ورسولی، اللہ فرماتے ہیں میں غالب آؤں گا، میں غالب رہوں گا، میرا رسول غالب آئے گا۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہیں، طاقتور ہیں، عزیز غلبے والے ہیں، زبردست ہیں۔
اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اللہ سے زیادہ کسی کی طاقت نہیں ہے، وہ غلبے والا، وہ طاقت والا۔ اللہ نے تو ایک وقت مقرر فرمایا، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ یہ کافر لوگ کھڑے ہو کر بیت اللہ میں کہا کرتے تھے، اللہم امطر علینا حجارتا من السماء ان کان ھذا ھو الحق۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے۔ یہ کافر بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان میں موجود ہیں، اللہ کا عذاب آ جائے یہ آپ کی رحمت کے خلاف ہے۔ آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اگر اللہ عذاب ان پر بھیج دے پھر نبی رحمت کا مطلب کیا ہوا؟ اس لیے اللہ ان پر عذاب نہیں بھیج دے، لیکن اللہ طاقتور ہیں، بھیجنے پر قادر ہیں، اللہ بھیج سکتے ہیں، انہیں تباہ فرما سکتے ہیں، فوری ان پر عذاب بھیج سکتے ہیں، لیکن بھیجتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ایک وقت مقرر ہے۔ لیکن بات وہی ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي بِالْآخِرِ۔ یہ ان آزمائشوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ غالب آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے غالب آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی پکا سچا مسلمان بنائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق بنائے، سچا متبع سنت بنائے، سچا غلام رسول اور غلام مصطفیٰ بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔